أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدے پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ ایک مومن کی خاص ترین جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، وہ اپنی کمٹمنٹس پوری کرتا ہے، چاہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، اور چاہے وہ کسی بھی انسان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے۔ اور وعدہ کرنا پھر اس کو پورا نہ کرنا یہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں، یعنی جو عہد پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو بہت جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا
اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا۔ یہ دراصل جو حدیث میں نے پڑھ دی یہ اگلی آیت کی ہے۔ جو وعدہ پورا کرنا ہے اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر آپ پوری سیرہ کو پڑھیں تو وہ ایک بڑا ہی ایمان افروز پورا وہ واقعہ ہے جو صلح حدیبیہ ہوئی، اور اتنا اس وقت ظلم تھا اور کفار اتنے ان ریزنیبلی بائسڈ اور پریجڈسڈ ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، جو کہ عربوں میں ان پریسیڈنٹڈ تھا۔ اس سے پہلے آج تک یہ ہوا ہی نہیں تھا کہ کوئی آئے عمرہ کرنے اور اہل عرب یا قریش اس کو روکیں۔ اور ارد گرد کے جو عرب قبائل تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی قریش کو کہ یہ حق نہیں ہے تمہیں کہ تم عمرے کے لیے آنے والے کو روکو یا تم نہ آنے دو، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی صورت ہم نے بات نہیں ماننی، اور پھر وہ ٹریٹی سائن ہوئی، اور وہ مکہ کی اور کعبہ کی جو حرمت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا معاہدہ کر لیا۔ اور اس دوران جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل بن عمر ایک ہیں، وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ ٹریٹی لکھوائی، اور اس میں ایک جو کلاز تھی وہ یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے کفار کو، اور اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی واپس کفر کی طرف جا کے مکہ جائے گا تو کفار اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ ٹریٹی سائن ہو رہی تھی جو اپیرنٹلی بہت ہی باعث اور بہت مسلمانوں کے لیے ہیوملیٹنگ اور نقصان دہ معلوم ہوتی تھی، لیکن اسی سے مسلمانوں کی عزت میں بھی اضافہ ہوا، اور یہی مسلمانوں کی بعد میں خیر کا بھی باعث بنی۔ یہ اگر آپ سیرہ پڑھیں تو آپ کو بہت سے اس کے شاندار ایسے سبق ہیں جو آپ کو ملیں گے۔ تو اس موقع پر ابھی ٹریٹی سائن نہیں ہوئی تھی تو ابو جندل آ گئے۔ یہ ایک صحابی تھے جو انہی سہیل بن عمر کے بیٹے تھے، اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور تشدد کیا ہوا ان کے اوپر، اور وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹریٹی تو ابھی سائن نہیں ہوئی، تو سہیل بن عمر نے کہا کہ پھر سائن ہوگا بھی کچھ نہیں، پھر یہ ڈیڈ لاک ہی رہے گا، پھر آپ لوگ کسی ٹریٹی کے بغیر یہاں پر یا بیٹھے رہیں یا چلے جائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ابو جندل کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو صحابہ بہت تب اپسیٹ ہوئے تھے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو جندل تم صبر کرو اور اس آزمائش کو باعث ثواب سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے دوسرے ساتھیوں کے لیے اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ ہم نے فریق ثانی سے صلح کر لی ہے، اور ہم نے انہیں اور انہوں نے ہمیں وعدہ دے دیا ہے، لہٰذا ہم ہرگز وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اور ابو جندل کو واپس بھیجا گیا تھا، اور پھر بعد میں جو ہوا وہ سیرہ میں اگر آپ پڑھیں تو بہت ہی خوبصورت وہ واقعات ہیں کہ کس طرح پھر یہ لوگ جو ہیں بعد میں قریش نے خود ہی کہا کہ ان کو آپ لے جائیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت بھی آپ کو جو صادق اور امین کے لقب دیے گئے تھے وہ اسی لیے دیے گئے تھے کہ آپ امانت دار بھی تھے اور آپ سچے تھے، آپ وعدہ پورا کرتے تھے، جو کمٹمنٹ کرتے تھے وہ پوری کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو۔ حالت احرام میں جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس کو محرم کہتے ہیں۔ محرم انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا خود سے شکار، اور نہ ہی وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے شکار کر کے لا دو، نہ بھی وہ کسی کی معاونت کر سکتا ہے۔ یہ ایک سیلف کنٹرول ہے جو ایگزرٹ کروایا جاتا ہے، اور جو ایک ٹریننگ ہے پوری یہ حالت احرام کی۔ تقریباً 2.5 دن ہوتے ہیں یہ احرام کے حج میں، اور چند گھنٹے ہوتے ہیں جو انسان عمرہ کرتا ہے اس کے، تو 2.5 سے 3 دن۔ تو اس میں یہ ایک سیلف کنٹرول دیا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں جو حلال بھی ہیں وہ بھی حرام کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی ویسے جیسے ریسٹورنٹ پہ جائے اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جانور ذبح کیے ہوئے ہوتے ہیں اور پکا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آرڈر کرتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ بہت سی اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں کویسچن مارک آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا ریزننگ ہے، تو اس بعض اوقات آپ کو ریزننگ اگر سمجھ نہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ تمہیں اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو بہرحال یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو ضرور یہ حکمت سے بھرپور فیصلہ ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹے پہنائے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی۔ وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اچھا، جو صید البحر ہے یعنی سمندر کا شکار، وہ جائز ہے، ایک محرم بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل ایک حل ہے اس چیز کا کہ ظاہر ہے کہ بحری جہاز میں ہوں اور وہاں پہ بحری جہاز کے اوپر ہر چیز ختم ہو جائے، خوراک ختم ہو جائے اور سارے کے سارے محرم ہوں تو وہ کھائیں گے کہاں سے، کیونکہ خشکی پر تو پھر بھی کچھ مل جاتا ہے نا۔ تو پھر جو یہ مچھلی کا شکار ہے صید البحر، یہ حلال ہے۔ اور کسی قوم کی دشمنی صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ ہم نے کل بھی انصاف اور عدل کے تقاضوں کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اپنے خلاف بھی پڑھ رہا ہو، اپنے والدین اور اقارب کے خلاف پڑھ رہا ہو، کسی کے خلاف پڑھ رہا ہو تو بھی انصاف کی بات کرنی ہے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، یہ بھی رعایت نہیں کرنی۔ تو یہاں پر اب ایک اور ہمیں ایسپیکٹ بتایا جا رہا ہے انصاف کرنے والوں کے لیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے انصاف نہ کرو، یعنی کسی سٹیج پر انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تھا اور اب تم ہو گئے ہو کسی ایسی پوزیشن میں تو فوراً تم ان کو وکٹیمائز کرو یا تم ان کے ساتھ ناانصافیاں کرو۔ یہ ایک مومن کا طرز نہیں ہے، یہ ایک مومن کا انداز بہرحال نہیں ہے، اور نہ ہی جتنے بھی جو ججز ہوتے ہیں ان کو اس طرح کا کوئی بھی حرکت کرنی ہی چاہیے۔ اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ بھی ایک بہت حکمت سے بھری ایک یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم کہ جہاں کہیں بھی نیکی کا کام ہو رہا ہو تو اس نیکی کے کام میں تعاون کریں، یعنی کوئی بھی آپ کا حصہ ڈل سکتا ہے، کسی قسم کی معاونت بھی، کہیں مالی معاونت چاہیے ہوتی ہے، کہیں اپنے اثر رسوخ کی معاونت چاہیے ہوتی ہے، کہیں کوئی بات کر دینے کی معاونت چاہیے ہوتی ہے، کہیں ساتھ دینے کی معاونت چاہیے ہوتی ہے۔ تو جہاں کہیں پر بھی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو تو اس میں تعاون کریں، اور جہاں کوئی برائی کا کام اور گناہ اور زیادتی کا کام ہو رہا ہو تو وہاں پہ تعاون نہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو بہت جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا۔ یعنی ظلم پر مدد کرنے والا، ایک تو ظلم خود کرنے والا ہوتا ہے نا، ایک ظلم پر مدد کرنے والا ہوتا ہے، تو ظلم پر مدد کرنے والا بھی جو ہے وہ بھی پوچھا جائے گا، اس کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس نے تعاون کیا، اس کی وجہ سے ظلم کرنا آسان ہوا، اس کی وجہ سے ظلم کا راستہ بنا، ظلم نے راستہ پایا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی اعانت کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی ینگ تھے، 20-21 سال آپ کی عمر مبارک تھی، تو اس وقت ایک پیکٹ کیا تھا مکہ کے جو عربز تھے قریش کے، انہوں نے، اور اس کو حلف الفضول کہتے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں اس کو حلف الفضول کا نام دینے کی، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ بہرحال وہ یہ تھا کہ کہیں پر کوئی بھی اگر مسافر بھی آیا ہے یا مکہ کے اندر بھی کوئی اگر اپریسڈ ہے تو اس کی مدد کی جائے گی، کیونکہ باہر سے جو تاجر وغیرہ آتے تھے نا تو مکہ کے کئی سردار ان کو بڑا ایکسپلائٹ کرتے تھے، ان سے چیز خرید لیتے تھے اور ان کو پیسے نہیں دیتے تھے اور ان کے ڈیلے کرتے رہتے تھے، پیمنٹس ڈیلے کرتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، تو کچھ لوگ جو تھے جو کہ دل میں کوئی ایک نیکی رکھتے تھے تو انہوں نے یہ ایک پیکٹ بنایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پیکٹ کا حصہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نبی بننے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی اہل مکہ مجھے اس طرح کے کسی پیکٹ کی طرف بلائیں گے، ٹریٹی کی طرف بلائیں گے تو میں ضرور کروں گا ان کے ساتھ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نیکی کے کام پر یا کسی اچھائی کے کام پر آپ نان مسلمز کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں اگر وہ واقعی ایک اچھائی کا کام ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹ کر مرنے والا، چوٹ سے مرنے والا، اوپر سے گر کر مرنے والا، سینگ لگ کر مرنے والا، اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائیں، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے
اب آپ دیکھیں کہ پہلے جو تھا نا سورۃ البقرہ میں وہ یہ تھا کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے، لیکن یہاں پر اب مردار کی دوسری قسمیں بھی بتا دی گئیں کہ کس کس طرح سے ایک جانور مردار ہو سکتا ہے۔ تو وہ ذبح ہونے سے پہلے اگر وہ مر جائے تو پھر وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ اور اسی لسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیٹیگری کو رکھا ہے کہ جو آستانوں پر ذبح کیا جائے۔ یہ وہ جگہیں ہوا کرتی تھیں جو بتوں کے پاس ہوتی تھیں، جہاں بتوں کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ تو یہ بھی غیر اللہ ہی کی ایک شکل ہے، اور کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر کسی وہاں کے رہنے والے یا وہاں پر کوئی دفن بزرگ کی یا وہاں پر کسی بت کی، کسی درخت کی، کسی پتھر کی جو وینریشن ہے، اس کے لیے وہاں جا کے کوئی چیز ذبح کی جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مردار ہی کی کیٹیگری میں رکھا ہے ہمارے لیے۔ اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو۔ اب قسمت معلوم کرنے کا کوئی بھی طریقہ، عربوں کا طریقہ فال تھا، یعنی وہ تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تیر لیتے، اس کے اوپر لکھ لیتے افعل، یعنی یہ کر لو، دوسرے پہ لکھ دیتے لا تفعل، تیسرا ویسے خالی چھوڑ دیتے اور اس کی قرآن اندازی کر لیتے، جس کا نکلتا اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیتے تھے۔ بعض اوقات پرندے کو چھوڑتے تھے، اور پرندہ اگر رائٹ سائڈ کو اڑتا تو سمجھتے تھے کہ یہ ایک اچھا شگون ہے اور مجھے یہ کام کر لینا چاہیے، لیفٹ سائڈ کو اڑ جاتا وہ بیچارہ تو کہتے تھے کہ یہ کام اب ہمیں نہیں کرنا۔ تو قسمت کا حال معلوم کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ حرام ہیں اس آیت کی روح سے، چاہے وہ ہاتھ دکھانا ہو، چاہے وہ ستاروں سے ہو، چاہے وہ ہاروسکوپ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نجومی کی تصدیق بھی کی کہ ان کی باتیں سچ ہوتی ہیں، کوئی ایسے بھی اگر کسی نے کہا تو اس کی 40 دن تک نماز نہیں قبول ہوتی۔ اور جو کوئی کسی کے پاس گیا اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، اور وہ اس چیز کا اس نے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں ایک یہودی نے آ کر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بناتے، یعنی وہ اتنی کمال کی اور بڑی آیت ہے، اتنی سعادت والی آیت ہے۔ تو بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ یہی آیت ہے، اور یہ نازل بھی 9 ذی الحج کو ہوئی تھی، یوم عرفہ کو یہ نازل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے، اور اس کے چند ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ یعنی دین مکمل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تمام ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ دین آپ کو مل گیا ہے، پرفیکٹ، کمپلیٹ اینڈ فیوریٹ، تینوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی دین میں کوئی ایڈیشن ہوتی ہے تو وہ اگر کوئی انسان خود سے کرتا ہے جس کا کوئی ہمیں پریسیڈنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ملتا، قرآن میں نہیں ملتا، سیرہ میں نہیں ملتا، صحابہ کے دور میں نہیں ملتا، تو اگر ہم خود سے کوئی ایسی چیز ایڈ کر لیتے ہیں دین میں تو وہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ پھر جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی بھوک سے ایسا بے بس ہوا ہے کہ حلال کوئی چیز کھانے کو ہے ہی نہیں، اور اس کے سامنے صرف اور صرف حرام میں سے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تو پھر وہ اتنا کھا لے کہ جتنا وہ بے ہوش ہونے سے بچ جائے یا مرنے سے بچ جائے، اتنی بھوک لگی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار جنہیں تم سدھا لیتے ہو، اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہ جو سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں یا ایگلز ہوتے ہیں، لوگ باز بھی سدھا لیتے ہیں شکار کے لیے، کتے تو بہت ہی سدھائے جاتے ہیں۔ یہ سدھانے کے سارے طریقے جو انسان اپنے جانوروں کو سدھا لیتا ہے، یہ سارے طریقے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ نے تمہیں سکھائے ہیں۔ یہ جو دماغ میں بھی کوئی آئیڈیا آتا ہے، یہ دماغ میں بھی کوئی بڑی بات آ جاتی ہے، یا انسان کوئی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر، اس کے مطابق وہ کچھ کرتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کچھ بھی ہے، تو دراصل وہ ساری جو صلاحیتیں ہیں، جو ہنر ہے، دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو۔ نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی آشنائی رکھنے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پہلے ہمارا یہ جو معاشرہ تھا نا، ایک تو دین ہے نا، اور ایک وہ چیز تھی جس کو ہم کہتے تھے مشرقی روایات۔ تو پہلے جو ہے وہ دین سے ہم آہستہ آہستہ دور ہوئے، اور اب ہم اپنی مشرقی روایات سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں ایک تو پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکیزہ کھانا جو ہے وہ حلال ہے، چاہے وہ اہل کتاب کا ہو۔ آپ ان کے ہاں جائیں تو آپ جو غیر ذبیحہ ہے وہ تو فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، وہ آپ کھا سکتے ہیں، اور ذبیحہ ہے تو پھر اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا درست طریقے سے انہوں نے اس کو ذبح کیا ہے، کیونکہ ان کا طریقہ بھی دراصل وہی ہے، ان کو سکھایا وہی گیا ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے سلاٹر کرنے کا طریقہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک بوڑھے یہودی نے دعوت پر بلایا، آپ تشریف لے گئے تھے اس کے گھر، اور آپ نے کھانا کھایا تھا وہاں پر۔ اور اسی طرح سے آج بھی جو کوشر ایک میٹ کہتے ہیں، جو جیوز آرتھوڈاکس جیوز ہیں، تو وہ تو ابھی تک اسی طرح اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور ذبح بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ سارا خون اس کا نکالتے ہیں، تو پھر وہ ان کا جائز ہو جاتا ہے، ہمارے لیے ہم کھا سکتے ہیں اس کو۔ لیکن آج اہل کتاب باقی کے جو ہیں، اول وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور اگر اللہ کا نام لیں بھی تو پھر اس کو جھٹکے کے ساتھ اس کو ایک دم اس کا سر جو ہے وہ الگ کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ دو شرائط ہیں، نمبر ایک اللہ کا نام، اکیلے اللہ کا نام، اور دوسرے کہ وہ سلاٹر بھی اس طریقے سے ہوا ہوا، سارا خون نکلا ہو، تو پھر اہل کتاب نے بھی اگر اس کو ذبح کیا ہے تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک مسلمان مرد ان کی پاک دامن عورتوں سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی اہل کتاب عورت سے، یا چاہے وہ کسی مسلمان عورت سے، یا کوئی مسلمان لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے، مسلمان مرد سے، ایک مسلمان عورت کا جو بغیر نکاح کے کوئی بھی چھپی آشنائی کا طریقہ ہے، جو دوستیاں ہیں، جو برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ سب کی سب جو ہیں یہ حرام ہیں۔ اور انہی کے بعد اس چھپی آشنائی کو روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو ایمان سے انکار کرے گا، یعنی یہ دراصل ایمان کا انکار ہے، اتنا بڑا یہ گناہ قرار دیا گیا ہے مرد اور عورت کا ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ، کہ اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت اوپن ہو گیا ہے، بہت دوستیاں، بہت جو ہے وہ بچوں کی آپس میں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف فرینڈز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ جینڈر ڈیفرنسز بنائے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے آپ کولیگز تو ہو سکتے ہیں، ایک حد تک آپ نے ایک اپنا ڈیسنٹ ڈسٹینس آپ رکھتے ہوئے آپ کولیگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن فرینڈ ہونا یا اس میں پھر آگے سے آگے فرینڈشپ میں آگے بڑھتے جانا، یہ نکاح کے بغیر جو ہے یہ حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ ہے وضو کا طریقہ، یہ فرائض وضو ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیں سنتیں ملتی ہیں وہ ناک اور منہ میں پانی ڈالنا
تو یہ مکمل جو وضو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کر کے دکھایا تھا، جو سنت کے ساتھ بھی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کبھی اتنا ٹائم نہ ہو، یا آپ کے پاس وقت کم ہو، نماز نکلی جا رہی ہو، یا پانی کم ہو، یا فار ایگزامپل آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ جیسے حرم میں یا میدان عرفات میں اس طرح کے کئی دفعہ سچویشنز ارائز ہو جاتی ہیں کہ پیچھے ایک لمبی لائن ہے، تو آپ اپنے وضو کو سنتیں چھوڑ کر اور صرف فرائض پر لا کر بھی آپ کر سکتے ہیں، جتنا قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو پھر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ آپ امن کی حالت میں ہیں، پانی ہے، تو پھر تو مکمل وضو کریں، لیکن اتنا کریں گے تو وضو ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، لیکن 2 یا 1 مرتبہ کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا ہے، کہ تاکہ کبھی اسی طرح کی کوئی سچویشن ارائز ہو تو انسان 1 مرتبہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر شدید سردی ہے، گرم پانی نہیں ہے، تو ٹھنڈا پانی ہے، تو آپ 1 دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور وضو جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی باعث سعادت ایک عبادت ہے، اور اس سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کا پانی اپنے قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے، تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو لازماً اس کے چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ اس کی داڑھی کے کناروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے اوپر تک دھوتا ہے تو لازماً اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ٹخنوں کے اوپر تک اپنے دونوں قدم دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی اور اللہ کے شایان شان اس کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کی، اور اپنا دل اللہ کے لیے ہر قسم کے دوسرے خیالات اور تصورات سے خالی کر لیا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح اس وقت جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو یہ صغیرہ گناہ ہیں جو کہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایک طریقہ، ہماری کلینزنگ کا طریقہ جو ہے نا، یہ بنا رکھا ہے۔ تو انسان دراصل وضو کر کے جب جائے نماز پہ آتا ہے تو وہ آلریڈی اپنے صغیرہ گناہوں سے پاک ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے اگر خود نوٹس کیا ہو کہ گو کہ ایک وضو کے ساتھ 2 یا 3 نمازیں جتنا دیر آپ کا وضو رہتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ نیا وضو کرتے ہیں نا، جب بھی آپ نیا وضو کریں تو آپ کی طبیعت میں ایک جو تازگی ہے وہ اور طرح کی ہی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جب آپ پچھلے وضو سے ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو قیامت کے دن ان کے وضو کے نشانوں سے پہچانوں گا۔ وہ شائن کر رہے ہوں گے، یعنی ان کے ہاتھ اور ان کے ماتھے اور اس طرح شائن کر رہے ہوں گے کہ جیسے ایک کوئی غرم محجلون کا لفظ ہے حدیث میں، کہ جیسے گھوڑے ہوتے ہیں اور وہ سیاہ گھوڑے ہوتے ہیں اور ایک بیچ میں سے ہو جن کی ٹانگیں جو ہیں وہ بالکل سفید ہوں، تو آپ ایک دم اس تک، اور پیشانی بھی سفید ہو تو آپ بالکل ایک دم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اہل ایمان جو ہیں وہ اپنے وضو کے نشانوں سے پہچانے جا رہے ہوں گے۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، پھر صرف وضو کفایت نہیں کرے گا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، یعنی کسی بھی ایسی حالت میں جہاں وضو یا غسل جو ہے وہ ضروری تھا، پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی کا نہ ہونا شرط ہے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو تم نے اس کے ساتھ باندھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اور عدل کی بات قرآن میں بار بار آتی ہے، تھرو آؤٹ قرآن میں آپ کو عدل و انصاف کا حکم ملے گا، کیونکہ عدل و انصاف نہ ہو تو کوئی بھی، چاہے وہ کتنی مومن حکومت ہو، تو وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور ایک کافر حکومت ہو، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو تھا چرچل کے زمانے میں، شاید وہ ایک دفعہ کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے انگلینڈ میں، جب چینی جو ہے وہ اس کی شارٹیج ہوئی اور لوگوں نے مظاہرے کیے، تو اس نے ان سے پوچھا تھا کہ آر یو گیٹنگ جسٹس؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جسٹس تو ہمیں مل رہا ہے، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں ہمیں جسٹس ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر چینی بھی مل جائے گی، تم فکر مت کرو۔
تو یہ جو انصاف کا نہ ہونا ہے یہ سب سے بڑا زوال ہوتا ہے کسی بھی گھر کا، ادارے کا، کسی بھی جگہ کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کی جو مثالیں ہیں ان میں مثلاً غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا عباس بھی قیدی ہو کے آئے تھے، اور قیدیوں کو باندھا ہوا تھا، اور باندھ کے ظاہر ہے وہ گھروں کے باہر اور اسی طرح ہوا کرتے تھے، کوئی جیلیں تو ہوتی نہیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے کراہنے کی آواز آئی اور آپ بے چین تھے، اپنے چچا کے لیے آپ بے چین تھے، لیکن آپ کیونکہ یہ نہیں حکم دے سکتے تھے کہ ان کی کھول دی جائیں رسیاں، تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ بے چین ہیں تو ایک اٹھے اور انہوں نے جا کے نا تو عباس رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا رسیاں ذرا ڈھیلی کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے عباس کے کرانے کی آواز نہیں آ رہی، تو اس صحابی نے بتایا کہ میں نے ان کی مشکیں ڈھیلی کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی ہی سارے قیدیوں کی ڈھیلی کر دو، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اس طرح سے ہو۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر انتخاب خلیفہ کی مجلس شورا میں بحیثیت مشیر شریک ہوئے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اب عمر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ بنے تھے خلیفہ، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ملکی معاملات میں شامل کرنے کا موقع دیا، اور انہیں جو یہ چیف جسٹس ہوتے ہیں قضات، اس کا عہدہ پیش کیا، جس سے انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ میں نہ تو دو اشخاص کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، نہ دو شخصوں کی امامت کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، پہلا جاہل، دوسرا عالم مائل الدنیا، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، تیسرا جو اجتہاد کرتا ہے اور صحیح رائے قائم کرتا ہے اس کے لیے نہ عذاب ہے نہ ثواب۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے والد بھی فیصلہ کرتے تھے، بولے کہ صحیح ہے، مگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری ہوتی تو وہ جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرماتے، میں کس طرف رجوع کروں گا، اس لیے خدا را مجھے عامل نہ بنائیے۔ ان کا یہ جواب سن کر عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اصرار نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اس عہدے پر فائز نہیں ہونا چاہیے، اس عہدے پر جس نے بھی فائز ہونا ہے وہ بہرحال اس عہدے کی سینسٹیوٹی کو جانے، اور اس عہدے کی جو پوچھ پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ضرور جانے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی وہ یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے وقت کی بات ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ چنانچہ ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں۔ یہ یہود کی بات ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے، اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، اور آپ کو ان میں سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی اکثر اطلاع ملتی رہتی ہے، چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جتنا بھی کوئی آپ کو لگے کہ آپ کے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے، تو آپ معاملہ اللہ کے حوالے کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے کہ جو اپنے ساتھ خیانت کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ نصارہ کو بھی انجیل میں
یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو نصارہ ان پر ایمان لائیں گے، یعنی ہر آنے والے نبی پر ایمان لانے کا پچھلے نبی کو کہا گیا۔ یہ وعدہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا گیا، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ لیا گیا ہو، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اس سے آگاہ کرے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ بس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے نام لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشت کے بل منہ نہ موڑو، پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی بستی تھی کہ جہاں پر ان کو جانے کو کہا گیا، اور وہاں پر کوئی جنگجو تھے، ان کے ساتھ ان کی جنگ ہونی تھی، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیں گے۔ تو قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ بے شک اس زمین میں ایک بڑی زوراور قوم ہے، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں۔ جنگ ہم نے نہیں کرنی، تم اپنے یہی رب کو یہی کہو کہ ان کو وہاں سے نکالیں اور جگہ ہمارے لیے خالی کریں، تو پھر ہم آ جائیں گے۔ پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا، وہ بولے تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا، چاہے وہ مائنورٹی میں ہی ہو، اگر ہو تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی بہتری کر لیتا ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی نصیحت کر لیتا ہے کہ جس سے لوگ مائل ہو جاتے ہیں حق کی طرف۔ پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب وہ سمجھا رہے ہیں باقی قوم کو، لیکن باقی کے لوگ جو ہیں، کچھ قلیل لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس جہاد سے، قتال سے، اس بستی میں جانے سے وہ مکر گئے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں، چنانچہ تو اور تیرا رب جائے، پھر تم دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی اپنے لیڈر کو کہا کہ بس یہ تو اب آپ کا ذمہ ہے، آپ کریں،
ساری کی ساری ٹیم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یہاں بیٹھے گی، اور جب سارا کام آپ کر کے آ جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جو بھی ادارے کے لوگ، جو بھی کوئی ٹیمز، جو بھی کوئی بھی جو ہے جہاں پہ کچھ ایک جماعت ہے اور ان کا ایک لیڈر ہے، تو وہ جو ٹیم ہے اگر وہ اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ بھی اٹ از باؤنڈ ٹو فیل۔ اور یہ جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایک موقع پر غالباً غزوہ احد کا وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ اہل مدینہ کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ مدینہ والوں کے ساتھ تو جو پیکٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر دشمن مدینہ کے اندر آ کے اٹیک کرے گا تو تم لوگ مدینہ کو ڈیفینڈ کرو گے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان تو مدینہ سے باہر تھے، اور انصار کے اوپر تو کوئی بھی اب اس وقت یہ کمپلسری نہیں تھا کہ وہ بھی شریک ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ پیکٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت ایک صحابی اٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمیں ایک دور کی جگہ کا انہوں نے نام لیا، برک الغماد، کہ اگر آپ ہمیں وہاں جانے کو کہیں گے تو ہم وہاں تک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور آ کے لڑیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور جب آپ کو فتح ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جب بھی کام کرنا ہوتا ہے تو یہ ٹیم ورک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا جسم بھی بنایا ہے نا، تو ٹیم ورک ہے اس کے اندر۔ کوئی بھی چیز جو ہے، چاہے وہ چھوٹا سا گھر ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے، چاہے وہ پوری کائنات ہے، ہر چیز کو جب کوئی اس کے فنکشنز، اس کے کام ڈیلیگیٹ نہیں ہوتے تو اس وقت تک کوئی بھی چیز ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی۔ تو ایک چھوٹی سی مشین کے پرزے ہی آپ دیکھ لیں، ایک پرزہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کر رہا ہوتا ہے، تیسرا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کلیکٹیولی جب کام کرتے ہیں تو مشین چلتی ہے۔ ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے تو پوری کی پوری مشین کہتے ہیں کہ خراب ہو گئی ہے۔ تو جو کوئی بھی اپنے لیڈر کو اس طرح سے چھوڑ دے اور کسی بھی ٹیم کا اور اس کو کہے کہ بس اب جو تم نے کرنا ہے وہ جا کے کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو اس سے تو پھر ہلاکت ہی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ اس وقت اگر ہمت کر لیتے اور اگر اس کے اندر چلے جاتے اور تھوڑی دیر کے لیے قتال کر لیتے تو وہ زمین ان کو اسی وقت مل جاتی، وہ سرزمین۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک حرام کر دی، اور 40 سال کے عرصے میں وہ سارے لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا وہ یا مر کھپ گئے یا وہ بوڑھے ہو گئے، اور یہ وادی تیہ ایک صحرا تھا جس کے اندر یہ 40 سال تک سرگرداں رہے ہیں۔ یہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو دوسرے نبی ہیں یوشع بن نون آئے، اور ان کی مائیت میں پھر یہ قتال ہوا تھا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ نیچے سے اور اٹھے، جو بچے تھے وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، انہوں نے پھر قتال کیا۔ وہ نسل جو کہ وہاں سے مصر سے نکلی تھی غلامی کی ذہنیت لے کر، اور بات بات پر اعتراض کرنے والی، اور بات بات پر اپنے آپ کو بیک گیئر لگانے والی اور پیچھے کو ہی چلنے والی، یہ جو نسل تھی یہ جب ختم ہوئی تو تب جا کے ایک ایسی تربیت یافتہ نسل اٹھی کہ جس نے پھر یہ قتال کیا۔ وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا، یعنی دوسرے کی نیکی کی جیلسی آ جانا۔ یہ اب نیکی کی جیلسی آئی ہے، اور ان کے نام ہیں قابیل اور حابیل۔ حابیل جو ہیں ان کی قربانی قبول ہوئی تھی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو اور قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آ کے تو اس کو جلا دیتی تھی۔ پہلے نے جواب دیا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ بھی بہت یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کریں آپ تو حلال مال سے کریں، اللہ تعالیٰ حلال مال کا ہی صدقہ قبول کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر پرہیزگاری ہوگی تو پھر آپ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کام کریں گے نیکی کا، تو پھر وہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر اپنے اندر تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو پھر انسان کبھی
کسی پریشر میں آ کے نیکی کر رہا ہوتا ہے، کبھی ریاکاری کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کبھی حرام مال سے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر قبول نہیں ہوتی۔ تو حابیل نے یہی سمجھانے کی کوشش کی قابیل کو کہ اپنے آپ کو چیک کرو، میری نیکی قبول ہونے سے جیلس مت ہو۔ پھر حابیل نے کہا اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے، تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں، یعنی میں قتل ناحق میں حصہ دار نہیں بنوں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ناحق قتل ہوتا ہے، جو کل بھی ہم نے بات کی تھی، تو اس کے گناہ سارے کے سارے قاتل پہ پڑ جاتے ہیں اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، یعنی قابیل کا جو نفس ہے وہ اتنا حسد کا شکار ہوا کہ اس کو یہی تھا کہ میں حابیل کو راستے سے ہی ہٹا دوں، بجائے اس کے کہ میں بھی اس کی نیکی والا راستہ اپناؤں۔ یہ ہیومن نیچر ہے، نیگیٹو جو ایموشنز ہیں نا، ان میں جیلسی ایک بہت پاورفل ایموشن ہے، اس کی وجہ سے انسان قتل کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو جرم ہے اس زمین پر بنی آدم کا، وہ قتل ناحق ہوا ہے، اور اس کا محرک حسد تھا۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہاں ایک کوا بھیجا۔ اب یہ پہلے انسان ہے، موت پہلی واقع ہوئی ہے، اور اب یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہ جسم ہوتے ہیں ڈیڈ، ان کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، وہ اپنے پنجوں سے زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنی بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ وہ کہنے لگا افسوس میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا، چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اچھا، یہ جو پچھتاوا تھا نا، یہ نہیں تھا کہ کوئی ندامت، وہ توبہ والی ندامت نہیں تھی، کیونکہ توبہ والی ندامت ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں کسی کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل ناحق کی رسم جاری کی تھی۔ اور قتل ناحق جو ہے نا، وہ ایک اور حدیث کے مطابق کافرانہ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم ایک دوسرے کو ناحق قتل کر کے کافر نہ بن جانا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی، انسانی جان کی کتنی عزت ہے، کتنی تکریم ہے۔ اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ حسن البصری سے پوچھا گیا کہ یہ آیت ہمارے بھی لیے ہے یا صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنو اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ یعنی یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل، اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس سے ایک انسان کو جان بچا لی جاتی ہے تو اس کو تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مجھے پوری دنیا مل گئی ہے، اس کی زندگی اس کے اپنے لیے اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ سزا ہے ڈاکے کی، ٹیررزم کی، پھر اسی طرح جو اس طرح کے بلیٹنٹ اوپن جو جرائم ہے نا، مثلا اغوا برائے تاوان وغیرہ، جس سے فساد فی الارض ہو، تو اس کی یہ اتنی سخت سزائیں ہیں۔ اور اسلامی سزاؤں کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈیٹرنٹ بن جاتی ہیں کہ جرائم پھر ہوتے نہیں ہیں۔ ایک آدھے کو سزا ملے تو اس کے بعد پھر دوسرے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو توبہ کر لیں، پس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کا قرب تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جس کسی نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کیا تو اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ اور جو آپ کی ہے دعا اذان کے بعد کی، اس میں آپ کیا طلب کرتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلہ۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارا بڑا یہ ڈائلیما ہو گیا ہے کہ ہمیں اذان کی آواز آتی نہیں ہے، اتنی نوائز پولیوشن ہو گئی ہے، اور اتنا دور سے ایک اذان کی آواز آنے لگتی ہے تو ساتھ ہی کوئی اور آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، پھر کچھ اور آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، اور ایک اذان جس کو انسان فالو کر رہا ہوتا ہے وہی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی وہ فالو ہی نہیں کر پاتا اس کو۔ بہرحال وسیلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف ہم نے تلاش کرنا ہے، اور وسیلہ ہے قرب کا ذریعہ۔ اسے ایک مقام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ وسیلہ ہے۔ ہر وہ نیک عمل جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہی بنتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج کر کے آتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے قرب کے وسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے جہاد، آگے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا اور اہم ایک وسیلہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاد کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، اٹ موسٹ ایفرٹ لگانا۔ قرآن میں یہ لفظ جو ہے بعض مرتبہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی آیا ہے، لیکن عام طور پر اللہ کی رضا کے لیے دشمنوں سے لڑنا ایک تو یہ، اور دوسرے دین پر عمل کرنے کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جتنا بھی کوئی ایفرٹ ہوگی تو وہ جہاد ہی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو پھیلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کو لے کر یعنی اس کتاب کو لے کر کفار کے ساتھ جہاد کرو، جہادًا کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ تو جب آپ اس کتاب کو لے کر جہاد کریں گے تو پھر تو جہاد کی نوعیت ہی بالکل چینج ہو جائے گی۔ آپ نے پھر تبلیغ کرنی ہے، پھر آپ نے قرآن کو پھیلانا ہے، آپ نے قرآن دینا ہے لوگوں کو، اور اس کو خود بھی پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو پڑھانا بھی ہے۔ تو اصل وسیلہ جو ہے وہ جہاد ہے۔ اچھا، آپ کسی بھی زندہ انسان سے دعا کروا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دعا بارش کے لیے کروانی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور مدینہ میں ہی آ چکے تھے ہجرت کر کے، تو ان سے کروائی تھی دعا، اور انہوں نے کہا تھا حضرت عمر نے، ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ہم آپ سے دعا کرنے کو کہتے تھے، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا اللہ کو وسیلہ دیتے ہیں۔ یعنی ایک نیک انسان جس کی نیکی مشہور ہو، پتہ ہو، اوتھینٹیکیٹڈ ہو، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ زندہ انسان کو دعا کرنے کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود کبھی اللہ سے دعا کرے ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی اجنبیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کوئی بھی زندہ انسان، آپ اپنی امی کو، والدہ کو کہہ سکتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، اپنی کسی بڑی بہن کو کہہ سکتے ہیں، اپنے کسی استاد کو کہہ سکتے ہیں، حج عمرے پہ جانے والے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ سب جو ہے یہ وسیلے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر شرعی وسیلے ہیں وہ نہیں بھی اختیار کرنے، اور ان میں مثلاً کوئی فوت شدگان ہے تو ان کو وسیلہ بنانا، یا یہ کہ لوگوں کو تحفے تحائف دے کر اور پھر ان کو کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں، یہ تو ایک رشوت کی قسم ہوتی ہے اور دین کو بیچنے کا سا ایک انداز ہو جاتا ہے۔ تو کاروباری یہ جو وسیلہ ہے یہ نہیں بنانا چاہیے دین میں کسی کو بھی، اس کی سیریسنیس ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اللہ کی بجائے اس انسان کے ساتھ جڑنے لگ جاتا ہے۔ جڑنا بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے۔
ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہو تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ چوری جو ہے اس کی پوری باقاعدہ اسلامی فقہ میں ڈیفینیشن ہے، پھر اس کی مالیت ہے، پھر اگر وہ سارا کچھ پروف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور دین اگین وہی بات کہ یہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر چیز کام کرے گی۔ اور اسلام جو ہے وہ جرم سے نفرت کرتا ہے، مجرم سے نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھیں، فاطمہ ان کا بھی نام تھا، اور قبیلہ بنو مخزوم کی تھیں جو کہ بڑا ہی ایک ایلیٹ قبیلہ تھا عربوں کا۔ تو اس خاتون نے چوری کی تو ان کے قبیلے والوں کو ہوا کہ اب یہ اتنی خاندانی عورت اور ان سے چوری ہو گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سفارش بھیجی جائے کہ ان کو کوئی اور سزا دے لیں، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو سوچا دیکھا گیا ادھر ادھر کے کس کو بھیجیں، کون ہے سب سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی بات آپ نہیں ٹالیں گے، تو اسامہ بن زید نظر آئے سب کو، اور اسامہ بن زید کو بھیجا گیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی بہت عزیز تھے۔ تو انہوں نے جا کر جب سفارش کی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے کی امتیں ہلاک ہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ اپنے جو خاندانی اور امیر لوگ ہیں ان کو تو سزائیں نہیں دیتے تھے، اور سزائیں ملتی تھیں تو ان لوگوں کو کہ جو معاشرے میں ذرا پہلے ہی غریب لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کو بھی یہی سزا دی جاتی۔ پھر ان خاتون کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کاٹا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے گھر آیا کرتی تھی، وہ میرے پاس بیٹھا کرتی تھیں، باتیں کیا کرتی تھیں، اور اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی تھی۔ تو یہ جو سزا ہے دنیاوی، یہ اخروی سزا کو ساقط بھی کر دیتی ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان یعنی خود معاف کر دے اور عدالت تک بات نہ جائے تو پھر وہ آپس میں معافی ہو سکتی ہے کہ تم نے چوری کی، مجھے پتہ ہے تم نے چوری کی، لیکن میں نے تمہیں معاف کیا، اور میں اور آپ کسی کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ یہ تو جہاں کہیں لگا ہوگا، کوئی یہ نفاذ ہوا ہوگا ان سزاؤں کا، تو وہی وہاں پر ہی دی جائیں گی یہ سزائیں۔ اور لیکن اگر حکومت تک، جو قاضی ہیں ان تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، چوری ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر سزا مست ہو جاتی ہے۔ اگر معاف کرنا ہے تو پھر آپ اس نے پہلے ہی معاف کر لیں، بجائے اس کے کہ ہائر اتھارٹی تک انسان پہنچائے بات کو۔ لیکن اس عورت سے بعد میں کوئی وہ نہیں کیا گیا کہ اس کو بھی الگ رکھا جائے۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی تھی، بیٹھتی تھی، باتیں کیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ کلمات کا موقع محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ رہو، یعنی مرضی کے احکامات قبول کرتے ہیں۔ اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کی بابت قطعاً کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ یہ عادت جب ہو جاتی ہے نا تو پھر نہ انسان کو سچ اچھا لگتا ہے، چاہے وہ ارد گرد کے حالات کے بارے میں ہو،
چاہے وہ اپنی ذات کے بارے میں ہو، اور نہ ہی حلال پر انسان قناعت ہی کر سکتا ہے۔ پھر وہ ایک اینڈلیس پٹ بن جاتا ہے اس بندے کا سٹمک، اور اس کے اندر جو ڈالو اس کو لگتا ہے جیسے کم ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں تو وہ خواہش کرے گا کہ تیسری بھی اس کے پاس ہو۔ اس کا پیٹ مٹی کے سوا، قبر کی مٹی کے سوا اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، الغنا غنا النفس، اصل غنا وہ ہے جو نفس کا غنا ہے۔ آپ کے اندر قناعت ہو تو آپ کے لیے تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا، آپ کو زیادہ کی حرص و ہوس لگے گی ہی نہیں اگر آپ کے نفس کے اندر غنا ہوگا۔ اصل غنی ہوتا ہی وہ ہے جس کا نفس غنی ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تو بھی وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے آپ سے فیصلے کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے۔ تورات کی اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں بڑی تعریف فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ بہرحال لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ وہ لکھی گئی، اور اس کے اوپر کئی بار تباہی آئی اور یہ گم ہو گئی، بالکل ٹوٹل وینش۔ اور پھر ایک جو نبی تھے عزیر علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے حافظے سے ایک دفعہ پھر لکھوائی تھی، پھر اس کا پڑھنا انہوں نے منع کر دیا تھا۔ جیسے اب ہم تو کوئی بھی قرآن اٹھا کے ہم پڑھ سکتے ہیں نا، اور یہی حق ہے اللہ کی کتاب کا کہ ھذا بیان للناس، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اس میں کسی کی کوئی وہ نہیں ہے، مونوپلی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں گے اور آپ کو پڑھائیں گے۔ آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، آپ استاد سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن جیوز نے بیسکلی تورات کو اس طرح سے عام ہونے سے روکا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس سال میں ایک دفعہ کوئی اس کی پوری تلاوت ہوا کرتی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو سننے آتے تھے، تو رفتہ رفتہ ساری کی ساری جو اصل تورات ہے وہ تو لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گئی، اور پھر اس کی جگہ تلمود نے لے لی جو ان کی فقہی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے اجتہادات لکھ رکھے ہیں، اور تورات کو پھر صرف درجہ دے دیا گیا ایک مقدس کتاب کا، اور عمل کی کتاب جو ہے وہ تلمود بن گئی، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اب یہاں پر بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات قوانین کو اپنا قانون نہیں بناتے، وقت کا قانون، عدالتوں کا قانون، جو بھی آپ کے اسٹیٹ کا قانون ہے کہ جس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، وہ اگر اللہ کے نازل کیے ہوئے نہیں ہیں تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اچھا، کفر جو ہے نا، کفرن دون کفر بھی ہوتا ہے۔ ایک کفر ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، اور ایک کفر یہ ہے کہ کفر اصغر کہہ لیں اس کو، عموماً علماء اس کو کفر اصغر کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن وہ ایسا گناہ ہے کہ جو کافر ہی کر سکتا ہے، وہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، مسلمان کو کرنا نہیں چاہیے، although کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر رہتا ہے، تو یہ اس کفر میں سے ہے۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں۔ یعنی اتنے بڑے بڑے ٹائٹلز جو ہیں وہ ان لوگوں کو مل رہے ہیں کہ کافر ہیں، ظالم ہیں، اور تیسری جو بات آ رہی ہے وہ ہے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک جو کافر، ظالم اور فاسق کی کیٹیگری کا ہوگا تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنے ناراض ہوں گے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی۔ انجیل کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے خوشخبری،
انجیل میں واعظ و نصیحت تھی اور تربیتی باتیں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ بہت ہی فصاحت تھی ان کی زبان میں، جب وہ وعظ کرتے تھے تو لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا تھا۔ تو انجیل جو ہے وہ بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اور غالباً یونانی زبان میں لکھی گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان تو یونانی تھی ہی نہیں، تو لہٰذا یہ لینگویجز بھی چینج ہوئی ہیں، اور مور اور لیس یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی فرمائی ہوئی ہیں۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ پھر برقرار نہ رہیں اپنی اصلی شکل میں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تورات کے جو قوانین تھے انہی پر عمل پیرا تھے، اور انجیل میں ہدایت تھی، روشنی تھی، واعظ و نصیحت تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی نافرمان ہیں، ظالم، کافر اور نافرمان۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس پر نگہبان ہے۔ قرآن کریم پچھلی تمام آسمانی جو کتابیں ہیں ان کی محافظ اور نگہبان ہے، یعنی ان کتابوں کے اندر جو سچائی ہے، جو اللہ کا کلام ابھی باقی رہ گیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں، تو قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کے اندر جو جھوٹ کی آمیزش ہے، جو تحریف ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا کہ ایک امت، کوئی جھگڑا نہیں، سب ایک کتاب، ایک رسول، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور آزمائش ایمان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے حق آ جائے تو آپ اپنے پچھلے بلیف کو چھوڑ کر آپ اصل والے درست بلیف کو اختیار کر لیں، یہ بھی تو ایک آزمائش ہے نا۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ جیوز جو ہیں وہ بعض اوقات لے کر آتے تھے، کوئی نہ کوئی آتا تھا کوئی فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بعض اوقات تو آپ فرماتے تھے کہ تورات لاؤ، میں تورات کے مطابق تم لوگوں کو کر دیتا ہوں فیصلہ، اور وہ وہی سزا ہوتی تھی کہ جو قرآن میں بھی پریسکرائبڈ ہوتی تھی، اور ان کا دل یہ ہوتا تھا کہ تورات والی جو سزا ہے وہ نہ ملے، کوئی ہلکی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بتا دیں۔ اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، پھر اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون، یہ ایڈریس تو اہل کتاب کو کیا گیا ہے، خصوصاً یہود کو کیا گیا ہے، مدینہ کے یہود کو کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو الگ سے دیکھیں تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ کہیں بھی اسلام ہو اور اسلام کے اگینسٹ کوئی اور بھی آپ کو کوئی طریقہ کار بتایا جا رہا ہو، چاہے وہ رسم و رواج ہیں، چاہے وہ قوانین ہیں، چاہے وہ کوئی فیصلہ ہے، چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی کی کوئی بات ہے، تو یہ اگینسٹ اسلام، ادر دین اسلام جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جاہلیت ہوتی ہے۔ اسلام کا اپوزٹ جاہلیت ہے، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں باہم دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل برباد ہو گئے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ منافق کا کام ہی یہ ہوتا ہے،
اردو میں ہمارا ایک وہ ہے نا محاورہ تھالی کا بینگن، اور وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جدھر کو رخ ہونا، جدھر کو ذرا وزن زیادہ ہو تو ادھر کو لڑک جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ نظر آتی ہے کوئی اپنی دنیاوی مفاد، کوئی اپنا ایسا فائدہ، تو اسی کی طرف چلے جاتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ کس کے پاس جا رہے ہیں، ان کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ وہ یہود کے پاس بھی جا سکتے ہیں، وہ اسلام کے بدترین دشمنوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اور دنیا اس ورتھ اٹ نہیں ہے کہ اس کو سنوارتے سنوارتے انسان اپنا ایمان گنوا بیٹھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چاہیے دنیا میں، اور جب یہ لوگ ناپید ہوتے ہیں تو اللہ، وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، یہ جو کرائٹیریا آ رہا ہے اس کرائٹیریا کی پرواہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ردی کا سامان ہوتے ہیں، وہ کوڑا کرکٹ ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتے ہیں، چاہے موت کے ذریعے سے ہٹائیں، چاہے کسی عذاب کے ذریعے سے ہٹائیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہوئی ہیں اور ان کی جگہ اور اقوام آ گئیں، ان کی جگہوں پر آ گئیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہے عیاں یہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ عباسی خلافت جب بالکل اپنے زوال کو پہنچ چکی تھی تو جو خلیفہ وقت تھا، ایک تو وہ بالکل بیچارہ ہو گیا ہوا تھا، اس کے کوئی اس کا اختیار نہیں رہ گیا تھا، اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گئے تھے مسلمان، اور چھوٹی چھوٹی مملکتیں بن گئی ہوئی تھیں۔ تو اس وقت جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تو ہلاکو خان مسلمان نہیں تھا، لیکن انہی تاتاریوں میں بعد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان عورتوں نے انہیں مسلمان کیا تھا۔ یہ بھی ایک پوری ہسٹری کا ایک حصہ ہے کہ کس طرح یہ تاتاری مسلمان ہوئے تھے، اور جب یہ مسلمان ہوئے تو پوری سلطنت عثمانیہ انہی کی طرف سے چلی ہے، اور کس طرح پھر انہوں نے اسلام کے عروج میں انہوں نے حصہ ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک کو ہٹانا، دوسرے کو لانا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے۔ مومنوں پہ نرم اور کافروں پہ سخت، یہ بھی ایمان والوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ اور ہمارا بالکل الٹ طریقہ ہو چکا ہے، ہم اپنے ہی لوگوں پر ظلم بھی کر لیتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو پرسیکیوٹ بھی کر لیتے ہیں، ہم ہر جگہ کہیں لاٹھیاں برس رہی ہیں، کہیں تشدد کر کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک خبر تھی کہ جو اتنی دل دہلا دینے والی تھی کہ ایک نوجوان کوئی باہر سے آیا اور اس کو مار مار کے اس کو قتل کر دیا، واللہ عالم کہ اس کا کیا وہ تھا، اس کا قصور کیا تھا۔ اتنی سختی، اور کسی کافر کے آگے ہماری گردن اٹھتی ہی نہیں ہے، اس کے آگے ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بھیگی بلی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے وارن کرتے ہیں، اس طرح کے رویے سے اور اس طرح کی پرسنالٹیز کو وارن کرتے ہیں کہ جو اپنوں پہ سخت اور دوسروں پہ نرم ہو جاتی ہیں، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنوں پہ نرمی کرتا ہے۔ اچھا، کافروں پر سختی کا بھی مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کو نان مسلم نظر آئے تو آپ اس کے ساتھ سخت مزاج ہو جائیں یا سخت خو ہو جائیں یا اس کو کوئی سزا دے دیں یا اس کو مار ہی دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ میدان جنگ میں سامنے آنے والے کافر پر سختی یہ مراد ہے، اور دوسری مراد یہ ہے کہ امن کے زمانے میں کوئی بھی آپ کے سامنے اگر کافر کسی حکومت کا، کوئی اس کا سپہ سالار، کوئی اس کا ہیڈ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کے سامنے باوقار ہوں، آپ کی اپنی ایک شناخت ہو اس کے سامنے، آپ اس کے سامنے پسینوں پسین نہ ہوتے رہیں کہ آپ جو ہے روب میں آ کے تو آپ زمین کے ساتھ لگے جا رہے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن باوقار، باعزت، گریسفل اور روب دبدبے والا ہوتا ہے کفار کے سامنے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کر اور لوگوں کو لے آئے گا جو ایسا ہوگا پھر، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ تو ہم خواتین کو، بچوں کو، یہ جملہ جو ہے نا، یہ آیت قرآن کی یہ ہمیں آنی چاہیے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا، اپولوجیٹک نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں۔ اگر ہم نے حجاب شروع کیا ہے، اگر ہم نے 5 نمازیں وقت پہ پڑھنی شروع کی ہیں، اگر ہم نے روزوں میں پکے اگر ہم ہو گئے ہیں،
بچے ہو گئے ہیں تو اپنے کسی دوستوں کے پیئر پریشر میں آ کے یہ اس کو چھوڑیں نہیں. پیئر پریشر اتنا زیادہ اتنا اسٹرانگ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو بچہ جو ہے وہ اس کو کرنا نہ چاہتا ہو تو بھی اس کو کر جاتا ہے. سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے کہ یہ کتنا زیادہ بچوں کو افیکٹ کرتا ہے کہ ارد گرد کے بچے کیا کر رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں. کسی مجلس میں کہیں پر بھی آپ ہوں، نماز کا وقت ہو گیا نہیں کوئی بھی اٹھ رہا، کوئی بات نہیں ہم اٹھیں. اور اگر پھر بھی اگر ہم تنہا ہیں اٹھنے والے تو بھی ہم اپولوجیٹک نہ ہوں، تو بھی ہم امبیرس نہ فیل کریں. یہ ہے اہل ایمان کی وہ صفت کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایران کا جو بادشاہ ہے نا اس کو خط دے کر بھیجا تھا. بہرحال وہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں تھے، اور ان لوگوں کے دربار اس زمانے میں بھی بہت گلیمرس ہوا کرتے تھے. موٹے موٹے ان کے ریشم کے قالین ہوتے تھے، ان کے ٹیبلز لے ہوا کرتے تھے. ان کی اگر آپ کوئی پرانی رومن یا سویلائزیشن کی کوئی موویز دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کے لباس اور ان کا جو سارا کلچر تھا وہ کتنا وہ تھا، یعنی جس کو آپ آج کے دور میں ایڈوانسڈ کہہ سکتے ہیں یا یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو وہاں پر ہی عبداللہ بن حذافہ تھے، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹیبل تھا اور اس کے اوپر کھانا تھا، اور انہوں نے کوئی چیز اٹھائی اور ان کے ہاتھ سے اس کا ایک جو تھا نا آدھا حصہ کوئی کھانے کا وہ گر گیا. تو انہوں نے وہ قالین سے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیا. تو ارد گرد کے مسلمانوں نے ہی ان کو روکا کہ کیا کر رہے ہو، بادشاہ کے دربار میں ہو، ان کا یہ کلچر نہیں ہے، زمین سے مت اٹھاؤ. تو ان کا جواب تھا اترکو سنت رسول اللہ لہذہ الحمقاء، میں ان احمقوں کے لیے اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دوں. تو یہ ہوتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، اور انہی کو پھر اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دیتے ہیں. آج 1000 سال 1500 سال بعد بیٹھ کر ہم یہاں پر انہی کو یاد کر رہے ہیں نا، ایران کے بادشاہ کو تو یاد نہیں کر رہے نا. تو لہٰذا یہ ہمیں اپنے اندر دین کا کانفیڈنس پیدا کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم ڈو ان روم ایز اے رومنز ڈو، وہ نہیں کرنا ہم نے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ کانفیڈنس اللہ کے فضل سے آتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں تو وہ اللہ کا گروہ ہیں، اور یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ لذت ایمان سے ضرور بہرہ ہوگا. اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں، وہ محض اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے، اور تیسرے اسے دوبارہ کافر بننا ایسا ہی ناگوار ہو جیسا آگ میں جھونکا جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے. جو دین کا مذاق اڑاتے ہوں ان کے ساتھ گہری دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی دین کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور آپ دین کو اسی قابل سمجھتے ہیں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. آپ کو برا نہیں لگتا. آپ کے والدین کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا نا. آپ ہمیشہ کے لیے بھی اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں کہ اس نے میرے والدہ کا مذاق اڑایا تھا. تو کہاں یہ کہ انسان اللہ کے دین کو اس قابل ہی نہ سمجھے کہ اس کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اپنی دوستیاں ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کی پینگیں بڑھاتا رہے. یہ آیت میں دوبارہ پڑھتی ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو. اور جب تم انہیں نماز کے لیے بلاتے ہو اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے. یعنی نمازی کا بھی مذاق، پڑھنے والے کا بھی مذاق، اور خود بھی نہ اٹھنا، یا اذان کا مذاق اڑانا، یا مؤذن کی آواز کا مذاق اڑانا، مؤذن کی لے کا مذاق اڑانا، اس کے اذان دینے کے طریقے کا مذاق اڑانا، یہ سب دین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب،
کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ضد رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اپنی طرف نازل کی گئی کتاب پر اور اپنے سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس پر اپنا غضب نازل کیا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی، وہی لوگ بدتر درجے میں ہیں اور سیدھی راہ سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ رب والے، ربانیین یعنی علماء کرام اور معاشرے کے وہ لوگ کہ جو جانے جاتے ہیں دین کی سمجھ بوجھ رکھنے کے لیے، تو وہ لوگوں کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ ایک دفعہ تو کہنا ضروری ہوتا ہے نا۔ آپ کسی کو اگر حرام سورس آف انکم میں مبتلا ہوا دیکھیں، میں کسی کو جانتی ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی کوئی رشتہ دار خاتون جو ہیں وہ باہر کینیڈا میں، تو انہوں نے کسی ریسٹورانٹ کی کوئی چین کی کوئی لے رکھی ہے فرینچائز، اور وہاں پہ وہ چکن بھی ظاہر ہے وہ تو پھر ذبیحہ نہیں ہوتا، لیکن اس پہ ہیم کے بھی وہ جو برگرز ہیں جو کچھ بھی ہے وہ بیچتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں۔ ان کو جب سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ مجھے کوئی اور سورس آف انکم بتا دیں۔ اب یہاں بیٹھا ہوا انسان کینیڈا کے بندے کو نیا سورس آف انکم تو نہیں بتا سکتا نا، وہ تو اس کو نصیحت ہی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اپنا جو ایک ہوتا ہے نا پورا کر لینا چاہیے۔ انہوں نے بہرحال ان خاتون کا جذبہ تھا، انہوں نے پھر بھی اتنی کوشش کی، انہوں نے کینیڈا میں کسی کو رابطہ کیا، انہوں نے پوچھا کہ کوئی اور سورس آف انکم بتائیں، انہوں نے ریسٹورنٹس کے کئی قسم کے سورس آف انکمز بتائے کہ یہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی کر سکتی ہے، لیکن بہرحال کہنے کی حد تک ایک کیڑا جب انسان کے دماغ میں پڑ جائے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی دن کو اس کو ہدایت دے اور وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر کوئی بتائے گا ہی نہیں تو وہ تو یہ سمجھیں گے نا لوگ کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، پھر کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غلط ہے؟ اور اسی طرح سے ویسے بھی جو معاشرے میں علماء کرام ہوتے ہیں، جن سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، جن سے فتاویٰ لیے جاتے ہیں، جو نون ہیں حلال اور حرام کے جاننے میں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ حرام ہوتا دیکھیں تو وہ روکیں، وہ چپ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ اور اس میں سب سے بڑی ڈنڈی چپ کر کے بیٹھنے میں اس لیے وہ مارتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہود کے علماء کا یہ حال پورے کا پورا ہو چکا تھا، اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اتنے خلاف ہو گئے تھے کہ یہ کہاں سے ہمیں روکنے کے لیے آ گئے ہیں۔ بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی نافرمانی کی جائے اور اس میں حاضر شخص اس کو برا جانے اور اس کا انکار کر دے تو وہ ایسا ہوگا کہ اس گناہ سے غائب رہا، لیکن جو غائب تھا اور اس نے اس نافرمانی کو پسند کیا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس میں حاضر تھا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بند گئے انہی کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول، ان کی اس بکواس کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنا ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے منیمائز کی ہوئی ہے، ورنہ ان کا بس چلے اور جتنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنی قتل و غارت ہو دنیا میں، اگر اتنی اللہ تعالیٰ ان کو کرنے دے تو زمین کا فساد بہت بڑھ جائے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ ان کی لڑائی کی آگ کو بجھاتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو انہیں اپنے اوپر اور نیچے سے وافر رزق کھانے کو ملتا، یعنی آسمان بھی
بہت ہی موافق اوقات میں بارش برساتا، سورج بھی اپنے وقت پہ نکلتا، یعنی وقت پہ تو روز نکلتا ہے، لیکن جب فصلوں کو پکنے کی ضرورت ہے تو سورج نکلے، جب بارش کی ضرورت ہے تو سورج بادل لے کر آئے۔ تو اگر لوگ کتابوں کے الہامی کتابوں کے قوانین کو نافذ کریں گے اور ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے تو یہ ساری کائنات معاون ہو جائے گی ان کے رزق کے اضافے میں، پھر قحط نہیں پڑیں گے، پھر اس طرح کے سیلاب نہیں آئیں گے۔ ہم ان قدرتی آفات کو کتنا غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہم ان کو موسمی تبدیلی کو کتنا غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ہم پھر کہتے ہیں ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ بھی کریں گے۔ ہم ڈٹ کے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آفت کا، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کا اور اس کو ٹالنے کا طریقہ صرف ایک یہ ہے کہ تم گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے آگے استغفار کرو اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہ جو قدرتی آفات ہیں اور قدرت کی طرف سے آئے ہوئے وقت پر ملنے والے موسم اور اچھے موافق ہوائیں اور موافق سن لائٹ اور موافق بارشیں، یہ انسان کو کب ملتی ہیں؟ جب انسان اللہ کا تابعدار ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت سے پہلے پہرے داری کی جاتی تھی، اور اس کے بعد واللہ یعصمک من الناس، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور جو پہرے دار تھے ان کو فرمایا کہ لوگوں چلے جاؤ، یقیناً اللہ نے مجھے دشمنوں سے بچا لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اور لوگوں کے شر کی وجہ سے حق بات کو کہنا مت چھوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا انسانوں سے۔ وہ انسان بھی تو فانی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی کارپینٹر تھا، بادشاہ اس سے کسی بات پہ بڑا سخت ناراض ہو گیا اور بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں کل سولی چڑھا دوں گا۔ وہ گھر آیا اور وہ اتنا پریشان اور اتنا اس کا برا حال، اور اس نے اپنی بیوی کو بتایا، اور دونوں جو ہیں وہ ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے، ڈرے رہے، سہمے رہے، اور صبح صبح بادشاہ کی طرف سے آیا، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ان کے بادشاہ کے کسی ملازم نے، اور اس نے ڈرتے ڈرتے کہ اب میرا پیغام آ گیا ہے کہ مجھے لے جایا جائے گا اور مجھے سولی چڑھایا جائے گا۔ تو وہ دروازہ اس نے کھولا تو آگے جو بادشاہ کا سپاہی کھڑا تھا اس نے کہا رات بادشاہ مر گیا ہے تو اس کے لیے تم نے تابوت بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے پہ آئیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح مسلمانوں کی ہسٹری میں ہے کہ مسلمانوں کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ مصر جب فتح ہوا تھا تو اس کے جو ہسٹورینز اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ویسے تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں اتفاق سے یہ کام ہو گیا، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹائمنگ اللہ کی پلان کی ہوئی ہوتی ہے، وہ بندہ اللہ نے وہاں پہ اپوائنٹ کیا ہوا ہوتا ہے جس وقت آپ کے کام آ جاتا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ مصر میں کچھ سال ہو گئے تھے، اب تقریباً 2 سال ہو گئے تھے، اور عمر کی انگزائٹی بہت بڑھ چکی تھی کہ ہم کدھر ادھر اب ہماری فوجیں پھنسی ہوئی ہیں اور یہ نہ فتح ہو رہا ہے، نہ پوری طرح نہ نکل پا رہے ہیں، اور ادھر جو ہرقل تھا جو رومن ایمپرر، اس نے پوری طرح سے بنا لی ہوئی تھی ایک اپنی کہ میں خود آؤں گا اور میں خود ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا، اور پوری اس کے ساتھ وہ آ رہا تھا تم تراک کے ساتھ، اور ان دنوں میں ہرقل مر گیا، وہ مر گیا، اور ان کی جو ہے نا سارا زور جو تھا ان کا ٹوٹ گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں غیب سے بھی، اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، اور بچا لیتے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر اس مومن کے لیے بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں۔
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور سابئی یعنی بے دین اور نصارہ، سابئی ستارہ پرستوں کو بھی کہتے تھے، یہ ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے، اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی، بس وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا علیہ السلام اے بنی اسرائیل۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نہ رب سمجھتے تھے نہ رب کا بیٹا سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتے تھے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ ٹرینٹی کا عقیدہ کفر ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے یہ سینٹ پال اور اس کے علاوہ بھی ایک اور کوئی ہے پریسٹ جس کی طرف ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ جس نے یہ ٹرینٹی کا عقیدہ دیا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اور پھر اس عقیدے کے خلاف بڑی تگ و دو ہوتی رہی۔ بہت سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے انہوں نے بھی اس کو نگیٹ کیا۔ یہ عقیدہ تقریباً کاؤنسل آف نائسیا کو تقریباً 250 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً یہ کانسٹنٹائن جو ہے یہ اس نے منعقد کی۔ ہر طرح کے جتنے بھی اس وقت تھے لوگوں کے پاس یہ انجیل کے نسخے وہ منگائے اور ان سب کو ختم کروایا، اور کرسچینٹی کو اپنا یعنی یہ جو ہے سیریا اور روم اور ان سب کا ایک جو آفیشیل دین ہے وہ ڈکلیئر کیا، اور ٹرینٹی کو آفیشیل دین ڈکلیئر کیا۔ یہ وہاں سے ٹرینٹی جو ہے یہ ترقی یافتہ ہوئی ہے اور وہاں سے یہ پھیلی ہے، اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا۔ پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اور استغفار سے کتنا خوش ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جس کا اونٹ بیابان میں گم ہو جانے کے بعد اسے اچانک مل جائے۔ اس اونٹ کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان ہے اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک ہار کے اب صرف موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اٹھتا ہے تو اونٹ اس کے سامنے ہے، تو بندہ کتنا خوش ہوگا کہ اس کو زندگی مل گئی۔ چھوٹی سی گمی ہوئی چیز آپ کو واپس مل جائے نا تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنی ریلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے اور میرا بندہ جو ہے وہ ایک برے انجام سے بچ گیا ہے، اور سچی توبہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں، فوراً صاف سلیٹ کر دیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب اہل کتاب کو کن لوگوں کی پیروی نہ کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ تو اس میں ہمارے جو مفسرین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد گریک مائتھولوجی ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب میں بڑی سرایت کرائی تھی۔ جیوز کے اندر ایک پورا فرقہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو گریک سے اور ان کی مائتھولوجی سے متاثر تھا، اور گریک مائتھولوجی اگر آپ میں سے کسی نے پڑھ رکھی ہو تو وہ
صرف اور صرف ذہنی اختراعات ہیں اور خرافات ہیں اور ولگیرٹی ہے اس کے اندر. ان کے جو خدا ہیں، بت ہیں، اور ان کی جو دیویاں ہیں اور ان کے جو دیوتا ہیں اور ان کے جو کام ہیں، وہ سارے کے سارے بالکل من گھڑت بھی ہیں اور پھر اس میں حیا سوز باتیں بھی ہیں. تو ان کے اندر یہ چیزیں بھی سرایت کر رہی تھیں، تو اس سے روکا گیا. اور تاریخ اسلام میں ایک جو بادشاہ تھا ہارون الرشید، اور ہارون کے بعد مامون، ان کے اندر بہت ایک ان کی یہ خوبی بھی تھی کہ یہ بہت علم دوست تھے. اور انہوں نے وہ بنایا تھا بیت الحکمہ، جس کے اندر ڈسکشنز ہوتی تھیں، سائنٹیفک ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں. اور ہمارے اب تو ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح تھا کہ جیسے آپ کوئی پی ایچ ڈی کریں اور آپ اپنا ڈسرٹیشن پیش کرتے ہیں اور آپ کو پھر ڈگری ملتی ہے، تو لوگ آ کے اپنے باقاعدہ پیش کیا کرتے تھے اپنے کوئی جو انہوں نے نئی کوئی چیز کوئی ڈسکور کی ہوتی تھی، چاہے وہ سائنس کی ہوتی، چاہے وہ فلسفے کی ہوتی. تو بہت سی اس میں سے خیر بھی پھوٹی. لیکن وہیں پر اسی بیت الحکمہ میں ایک کام اور جو ہارون اور مامون نے شروع کروایا، وہ تھا گریک جو مائتھولوجی ہے اس کی کتابوں کی ٹرانسلیشن. اور اس کے بارے میں ہماری ہی کتابوں میں لکھا ہے کہ اب وہ لی کہاں سے انہوں نے کتابیں، انہوں نے کیونکہ روم کے ساتھ کوئی ایک وہ جزیہ کا اور ایک دوستی کا تعلق ہارون رشید کا بن چکا ہوا تھا، تو اس نے اس کو لکھا کہ ہمیں یہ کتابیں بھیجو. اس وقت کا جو سیزر تھا اس کو کہا کہ ہمیں یہ کتابیں بھیجو. تو اس سیزر نے اپنے جو پریسٹ اور تھے کرسچینٹی کے، ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ یہ مانگ رہا ہے، خلیفہ یہ مانگ رہا ہے، تو دے دوں، بھیج دوں؟ تو انہوں نے اس کو جواب جو دیا تھا، جو کہ انہوں نے کہا کہ ان کتابوں نے ہمارے عقائد میں جتنا بگاڑ پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو کفل کے اندر رکھ دیا ہوا ہے کہ یہ عوام الناس تک نہ پہنچیں. تم یہ کتابیں مسلمانوں کو ضرور بھیج دو، لہٰذا تاکہ ان کے اندر بھی یہ کوئی عقائد کا بگاڑ جو ہے وہ آئے. اور ان کتابوں کے بعد ہی پھر عقائد کا بگاڑ آیا. جب ایرسٹوٹل کو پڑھا، جب بکرات کو پڑھا، یہ ساری چیزیں جب پڑھیں، تو ایسے ایسے فلسفیانہ اور کنفیوزنگ جو عقائد ہیں، انہی کے اس میں آ کر تو پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کا انکار کیا گیا. علم الکلام جب وجود میں آیا تو اس میں پھر عقائد کا بگاڑ ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی ان کے عقائد سے گمراہ ہونے سے منع فرمایا، اور ظاہر ہے مور سو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیور قرآن و سنت تک رہیں. اور ایک اسکالر ہیں جنہوں نے یہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 23 ایئرز کے اندر ایک اتنی یونیک جنریشن صحابہ کرام کی بنا لی. سب کافر تھے، سب پکے کافر تھے. کوئی بت پرست تھا، بت پرست تو سارے ہی تھے، پھر ان کے اندر اور بھی چیزیں تھیں. اور یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا ہستیاں بنے ہیں، اور پھر کس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اینڈ تک اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آخری 2-3 سال چھوڑ دیں اور اس سے پہلے تک جو جغرافیکل ایکسپینشن ہے اسلام کی، وہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. ایران اور روم کی جنگیں آپس میں کئی 100 سالوں سے چلی آ رہی تھیں، اور اتنی تباہ کن وہ جنگیں تھیں، لیکن کوئی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو زیر نہیں کر سکا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھوڑے سے اسلحے کے ساتھ، تیر کمان اور تلواروں کے ساتھ، وہ ہاتھیوں اور گھوڑوں والے اور چیریٹس والے اور پورے کے پورے آرمر والے جو فوجی ہیں ایران کے، ان کو ہرا لیا اور ایران فتح ہوا. تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا انالیسس یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کام کیا ہے نا میجر تربیت میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے باہر کا کلچر سرایت نہیں ہونے دیا. آپ نے باہر سے کلچر نہیں آنے دیا. آپ نے کوئی تہذیب جو ہے وہ باہر سے سرایت نہیں کرنے دی، نہ رومن نہ ایرانین. اور اس وقت کی وہ کچی مسجد نبوی، وہاں سے اٹھ کے جو ہیں وہ جاتے تھے، آرمیز جاتی تھیں اور وہ دشمن کو زیر کر کے آ جایا کرتی تھیں. اور کہاں یہ کہ اب ہم شان و شوکت والے اور عالی شان محلوں کی طرح کی ہماری مساجد ہیں، لیکن دنیا میں ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی وزن ہی نہیں. تو یہ جو عقیدہ جب بگڑتا ہے تو انسان کے کردار کے اندر بھی کمزوری آتی ہے. اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بہک گئے. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. کیسے یہ عظیم انبیاء کرام ہیں. داؤد علیہ السلام، ان کو زبور دی گئی، یہ تسبیح کیا کرتے تھے
اور جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی ہستی تھے، اور انہوں نے جب اپنے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ یہ کتنے ڈھیٹ ہیں اور کتنے زیادہ یہ بار بار مائل ہوتے ہیں کفر کی طرف اور نافرمانی کی طرف، کہ داؤد علیہ السلام جیسے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو نرمی ہے نا، اور جو ان کی شفقت اور رحمت ہے لوگوں کے لیے، وہ ان کا خاصہ ہے۔ اور یہ دو ہستیاں جو تسبیح کرنے والی اور لوگوں کے لیے نرم ہونے والی، ان ہستیوں کی بھی زبان سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ اتنے ڈھیٹ اور اتنے ظالم ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ نافرمانی کرنا اور پھر نافرمانی میں بھی آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا۔ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا۔ اس لیے نہیں انسان منع کر پاتا کیونکہ خود وہ سب کچھ کرتا ہوتا ہے، تو اسی لیے تو پھر برائی ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا، تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ سب سے زیادہ اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے رہتی دنیا تک کے لیے، ایک جو انٹرنیشنلی جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں ان میں بھی آپ کو یہ بات کام دے گی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی مسلمان امراء اور وزراء کے لیے، کہ سب سے سخت آپ کے لیے مشرکین اور یہود و ہنود، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل نرم بنائے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کو خیر کبھی اگر پہنچی تو ان کی طرف سے پہنچے گی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ پڑے ہوئے عبادت کرنے والے ہیں، ان کے اندر ان کے علماء ہیں قسیسین، ان کے علماء، ان کو کئی لینگویجز آتی ہیں اور وہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے فادرز ہوتے ہیں نا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، یعنی تارک الدنیا فقیر ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی ایک نرمی ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی جو اچھائیاں ہیں ان کو ایکنالج بھی کیا اور قرآن میں لکھ بھی دیا کہ کبھی اگر تمہیں دنیا میں کسی سے معاملہ کرنا ہے تو اے مسلمانوں تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کون اندر سے کس طرح ہے۔ سب سے سخت یہود اور مشرکین ہوں گے ہمیشہ، اور اگر کسی کے اندر نرمی پاؤ گے تو اس کے اندر کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی جو ساری جو نیشنز ہیں وہ بھی اب یہود ہی کے شکنجے کے اندر ہیں۔ اور کیا علامہ اقبال کا شعر ہے، آج بہت علامہ اقبال کے شعر یاد آ رہے ہیں۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نصارہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اسی میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ سورہ مریم جب سنی تھی نجاشی نے تو نجاشی رو پڑے تھے، اور انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے اتنا سا فرق بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت میں، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اب یہ جو حق کی گواہی دینے والے ہیں، یہ جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نصارہ میں سے، اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، تو اس سے مراد ہے کہ وہ صحابہ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام صحابہ کے نام کے ساتھ لکھ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھیں گی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے چشم پوشی کی۔
کوئی حرام نظر آ رہا ہے تو اس کو دیکھنے نہیں لگ گئے، اگر غلطی سے نظر آ گیا ہے تو اس سے اپنی آنکھیں دوسری طرف کو کر لی ہیں، چاہے ہم تنہائی میں بھی ہوں تو بھی۔ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ ادھر نجاشی ایمان لے آئے تھے، اور ادھر ایک اور کرسچن بادشاہ بھی ہے جس نے حق کو پہچانا، مانا کہ میں پہچانتا ہوں یہ حق ہے، اور پھر ایمان نہیں لایا۔ وہ تھا روم کا بادشاہ ہرقل، سیزر جو تھا کیسر روم۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تو ایک صحابی دہیہ الکلبی جو ہیں وہ گئے تھے ہرقل کے دربار میں۔ وہ ہرقل جو ہے نا وہ انجیل کا اور کرسچینٹی کا عالم بھی تھا، اسکالر بھی تھا، اور وہ ان دنوں میں کیونکہ یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اب منتظر بھی تھے، اور وہ بڑا پریشان رہتا تھا، اور وہ اب منتظر بھی تھا کہ کہاں سے کوئی خبر آتی ہے کہ نبی مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ نبی جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں سے مبعوث ہو جائیں گے۔ تو جب ہرقل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک ملا تو اس نے کہا کہ پتہ کرو یہاں پر کوئی اگر عربوں میں سے اس خطے میں سے کوئی اگر آیا ہوا ہے تو وہ اس سے میں ذرا انٹرویو تو کروں۔ تو اس وقت یہ بیت المقدس میں موجود تھا، اور ابو سفیان جو ہیں یہ صلح حدیبیہ کے بعد جب امن ہوا تو ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر تو وہاں بیت المقدس میں ہمس میں موجود تھے، اور جب اعلان کرایا گیا کہ مکہ سے کوئی اگر آیا ہوا ہے تو وہ آئے، اسے ہرقل بلا رہا ہے، تو ابو سفیان اور ان کے ساتھی ہرقل کے دربار میں لے جائے گئے۔ ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 11 سوالات کیے، ہر سوال کا جو جواب بھی ملتا تھا، سیرہ میں وہ سارے 11 کے 11 سوالات موجود ہیں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، اور پھر ہر سوال کا اس کو یہ ہوتا تھا کہ ایسے ہی ہوتے ہیں نبی، ایسے ہی ہوتے ہیں نبی۔ مثلا ایک سوال تھا کہ اولین ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ تو ابو سفیان نے کہا غریب ہیں، اور اسی طرح کے اور بھی سوالات تھے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں جا سکتا اس کے پاس تو میں اس کے پاس جاتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں ان کی خدمت کرتا اور میں ان کے پاؤں دھوتا، یعنی اتنا اس کو ایک دم جو اس کا ایک آیا ہے نا، اس کو وہ اس کے اندر سے ایمان کا جذبہ ایک جاگا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے اپنے جو وزراء امراء تھے ان کے ساتھ جب مشورہ کیا تو اتنا انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، اتنا انہوں نے ریئیکٹ کیا کہ ہرقل ڈر گیا، ان لوگوں سے ڈر گیا، ہمیں باہر بھیج دیا گیا، اور بہرحال وہ اسی حالت پہ رہا، وہ حالت کفر ہی پر رہا۔ یہی ہرقل ہے جو بعد میں پھر دشمنی بھی کرتا رہا ہے۔ تو یہ توفیق جو ہے 2 عیسائی بادشاہوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جو بڑے بادشاہ تھے اور لوگوں تک بھی گئی ہے، وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، بحرین کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ جو 2 ہیں ان میں سے نجاشی مسلمان ہوئے اور ہرقل اپنے دین پر ہی رہ گیا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو بہت زیادہ بعض اوقات سادگی کے نام پر، زہد اور تقویٰ کے نام پر خوراک کو اس طرح کر لینا کہ ہم نے یہ بھی نہیں کھانا، ہم نے وہ بھی نہیں کھانا، یا دوسرے کو بھی کھانے سے روکنا، تو پاکیزہ چیز بھی ہو اور پاکیزہ اور حلال کمائی میں سے بھی ہو تو آپ اس میں اسراف بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو، آپ کھا سکتے ہیں، آپ اوڑھ سکتے ہیں، آپ پہن سکتے ہیں۔ تو جہاں حرام کو حلال نہیں کرنا وہیں حلال کو بھی حرام نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ حلال کو حرام کریں گے تو آپ دین کو امپریکٹیکل بنا دیں گے۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لیں۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد کرانا ہے۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو،
اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں پر قسمیں جو ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں لغو، لام غین واو، لغو جو قسم ہے اس کا تو کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل جو لوگوں کی زبان پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں قسمیں، واللہ میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں تو ڈر ہی گئی، مطلب اب اس میں اللہ کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ ڈر گئی ہیں بس بات ختم کریں۔ لیکن بہرحال یہ جو تکیہ کلام کے طور پر کوئی قسمیں ہوتی ہیں ان کی پوچھ پکڑ نہیں ہے۔ دوسری ایک اور قسم ہے، قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یمین غموس، غین میم واو سین، غموس، یہ جھوٹی قسم، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلاً ایک بندے نے چوری کی اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے چوری کی ہے تو بتا دو، اور اسے کی ہے اور وہ قسم کھا گیا اللہ کی کہ اس نے نہیں کی، تو یہ جھوٹی قسم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، آئندہ وہ کام نہ کرے، آئندہ جھوٹی قسم نہ کھائے، اور اگر جھوٹی قسم کھا کر کسی کا نقصان کیا ہے تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم ہے منعقدہ، جو منعقد ہونے والی ہوتی ہے، وہ ہے جس کا یہاں پر کفارہ بتایا گیا ہے کہ انسان پورے ارادے اور نیت کے ساتھ ایک قسم کھائے کہ میں ایسا کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گا۔ انسان کا جھگڑا ہوا اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ، کسی بہن بھائی کے ساتھ، اور انسان قسم کھا لے کہ میں آئندہ تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اب یہ تو بہت عجیب و غریب قسم ہے، قطع رحمی پر مبنی قسم ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا سی دیر میں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو آپ کو ہوگا اب کیا کروں، تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اس قسم میں سے نکل آئیں، ٹھیک ہے، آپ اس قسم میں سے نکل آئیں اور آپ اس کا کفارہ دے دیں۔ اب کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1، یا تو 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلا دیں۔ اوسط درجہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے گھر میں عام روز مرہ، کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، عام روز مرہ جو آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے وہ اوسط درجے کا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے اوسط درجہ ہو میرے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہر انسان کے یہ ریلیٹیو ہوگا کہ اوسط درجے کا کھانا اس کے گھر کا کیا ہے، اس طرح کا کھانا 10 مساکین کو کھلا دیا جائے، یا انہیں کپڑے دے دیے جائیں، ان سلے نئے کپڑے، ان سٹچ، یہ نہیں کہ آپ اپنی الماری میں سے پرانے 10 جوڑے نکال کے دے دیں اور آپ کہیں اب میں نئے بنا لیتی ہوں۔ اور یا پھر ایک گردن آزاد کرانا۔ گردن آزاد کرانا اب کیونکہ اس طرح سے یہاں اتنا مستعمل نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے پاس مینلی یہ 2 رہ جاتے ہیں آپشنز، ایک یہ کہ یا کھانا کھلا دیں 10 لوگوں کو، یا کپڑے پہنا دیں 10 لوگوں کو، اور اگر ان کی طاقت نہ ہو، ان تینوں آپشنز کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں، اور یہ 3 روزے چاہے تو پے در پے رکھیں چاہے تو الگ الگ رکھیں، دونوں طرح سے درست ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کھانا تو کھلا سکتے ہیں مساکین کو یا آپ کپڑا دے سکتے ہیں مساکین کو، لیکن آپ کہیں کوئی نہیں میں مالی خرچہ نہیں کرتی، میں 3 روزے رکھ لیتی ہوں، تو یہ آپ اس صورت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کو ہائرارکی بتائے گی کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ 3 دن کے روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو سب سے پریکٹیکل اور ایزیسٹ ہے وہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو پھر اپنی قسم میں سے انسان نکل آئے، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی اگر آپ نے کوئی قسم کھا ہی لی ہے اور اگر وہ درست قسم ہے تو پھر اس کو پورا کریں۔ اسی میں نظر بھی آ جاتی ہے کہ انسان نظر مان لے کہ میں ہمیشہ یہ کام کیا کروں گی۔ لوگ بڑی بڑی نظریں مان لیتے ہیں اور بعد میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس میں سے نکلنے کے اس میں ہوتے ہیں، کتنے نفل مان لیتے ہیں، کتنے عمرے مان لیتے ہیں، کتنا کچھ مان لیتے ہیں، یہ نہیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انسان دعا کی قبولیت کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ کوئی شرط ویسے بھی نہیں لگانی چاہیے کہ اگر اللہ میری یہ دعا قبول کرے گا تو میں یہ نیک کام کروں گی۔ آپ پہلے ہی وہ نیک کام کریں اور اس نیک کام کو اللہ کے قرب کا اور دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنائیں اور اپنا کام نکالیں۔ لیکن اگر کوئی نظر مان لی، کوئی قسم کھا لی اور اس کو توڑا تو نظر توڑنے کا بھی یہی کفارہ ہے، لیکن حتی الامکان جو نیکی کے کام کی نظر ہے اس کو توڑنا چاہیے نہیں۔ اگر توڑ بیٹھے ہیں تو پھر یہ کفارہ ہے اس کا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک کاروبار میں زیادہ قسمیں کھانے کی ممانعت ہے۔
ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ خرید و فروخت میں کثرت سے قسم کھانے سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو فروخت تو کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کرنے کا باعث ہے، بے برکت کر دیتی ہے اس مال کو کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے بیچا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں۔ جھوٹی قسم کھا کے کوئی بھی فائدہ اٹین کیا تو وہ انسان اپنی زندگی میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے ضروری نہیں ہوتا کہ اسی لمحے اس کا نتیجہ نکلے، لیکن اس کا نتیجہ اگلے کچھ سالوں میں اس کو نکلتا ہوا نظر آتا ہے ویرانی کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کسی بھی انجام سے اور کسی بھی ایسے ایکشن سے بچائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناپسند کا ہے اور جو صرف دنیا پرستی کی خاطر ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔